رحیم نبیوں کے بارے میں عقیدہ دیکھو، نبیوں کے بارے میں ہمیں عقیدہ کیسے رکھنا ہے، اور اس میں اللہ کے بارے میں بتا دیا تھا۔ اب دیکھو نبیوں کے بارے میں، نبی اللہ کے بارے میں تقدیر کے بارے میں اس میں بتا دیا تھا۔ اب نبیوں کے بارے میں دیکھو، انبیاء کرام علیہ السلام سے متعلق عقائد۔ نمبر 1، نبیاں کون ہوتے؟ جناتاں، فرشتے، شیطانہ کون ہوتی؟ ہاں، وہ انسان کامل جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئے اس کو نبی کہتے ہیں۔ نبی کسے بولتے ہیں؟ وہ انسان کامل، وہ انسان کامل، صرف انسان نہیں، انسان کامل۔ انسان کامل کا تو بولے تو نہیں، کامل مسلمان نہیں، ان سے کوئی ایسا کام نہیں ہوتا جس سے پبلک کہے کہ انہوں کئی کو دیوانے کام کر رہی ہیں، کئی صاحب نہ پگڑی بینگل کا لینا، لوگ ایسا نہیں بول سکتے ان کو، کئی کو ایسے ان کو بیماری لگ گئی ہے، لوگ ان کو کوئی بیماری عیب ان کے اندر نہیں رہتا، آگے بھی آ جاتی ہیں سیدھے، ٹھیک ہے، ان کے اندر کوئی عیب یا کوئی ان کے اندر بد اخلاقی، بدتمیزی یا کوئی بھی عیب کی چیز ان کے اندر نہیں رہتی، عیبوں سے بالکل پاک رہتے ہیں انہوں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کامل انسان جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آیا اس کو نبی کہتے ہیں۔ اب دیکھو، ابھی غلام احمد قادیانی تھا، انہیں نے اپنے آپ کو بولتا تھا انہوں میرے اوپر وحی آتی ہے، کو بول کو بولتا تھا انہوں، انگریز کے دور کا۔ ابھی ایک منٹ ابھی بولتا ہوں، ابھی ایک کتاب دیکھا تھا اس میں ہے، وہ یہ اس میں نہیں، کس میں ہے، بہرحال 1800 کے اینڈنگ میں یہ ہوا۔ سو غلام احمد قادیانی اپنے آپ کو نبی بولتا تھا، میرے پر وحی آتی ہے، میں نبی ہوں، مجھے نبی مانو، مجھے اللہ خواب میں آپ کو ایسا بولی، مجھے یہ وحی آئی ہے، ایسا بولتا تھا۔ اگر نبی بولتا ہے اپنے آپ کو، وحی آتی بولتا ہے، تو ہمارا نبی کے بعد ابھی مسلمان ہے کافر ہے؟ اگر اسے کون تو بھی تو نبی ہے کیا بھائی تیرے پاس دلیل کا ہے، کون تو پوچھا، ان بھی کافر ہے، ان بھی کافر ہے۔ تو اس لیے نبی کے بعد میں کوئی بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کرنا، دعویٰ کرنے والا بھی کافر ہو جاتا، اور دعویٰ کرنے والے سے دلیل پوچھنے والا بھی کافر ہو جاتا۔ کیا پڑھا تھا وہ یاد نہیں ہے، 18 کے بعد ہے نہیں، ایک جنا وہ غلام احمد قادیانی کب دعویٰ کیا انہوں، وہ ایک جگہ تھا، نوٹ کیا تھا، کہاں گیا کہ بہرحال ٹھیک ہے سن لو۔ تو نبی ہونے کے لیے کیا ہونا؟ کامل انسان ہونا، اور ان پر وحی آتے رہنا۔ اب ہمارا نبی کے بعد میں غلام احمد قادیانی اپنے آپ پر ہے نہیں وحی آتی ہے بول کر بولے انہوں، اب یہ نبی ہے، سچا نبی، جھوٹا نبی ہے، جھوٹا نبی ہے۔ بلکہ پرسوں بھی ایک جنا ہے نہیں، یو پی میں ایک گاؤں میں ویڈیو بھی وائرل ہوا تھا، وہ میرے پاس تھا بھی ویڈیو، وہ یوٹیوب میں تھا، انہیں نہیں، ایک جنا اس کا نام اسرائیل کا تھا، ٹوپی ہے، داڑھی ہے، ان کیا بول رہا، اس کا نام اسرائیل کا تھا، مسلمان دستا ہوں، ٹوپی ہے، داڑھی ہے، ان کیا بول رہا، ہنستا ہنستا بول رہا ہوں، میرا نام اسرائیل ہے، میں نبی ہوں، سچا نبی جی، سچا نبی ہوں جی، میرے پر وہی آتی چاہیے بولتا ہے نا، داڑھی بھی ہے اسے، ایک وارم بھی نہیں ہوا، میں دیکھ کو ویڈیو کب تو ملا تو دکھاتا ہوں کب تو بھی۔ اب ان بھی کیا ہے نا، میرٹھ ضلع میں یا کسی اور، یو پی کا قصہ ہے، تو میں نبی ہوں، میرا نام اسرائیل ہے، میں نبی ہوں، میرے پر وحی آتی ہے، سچا نبی ہوں میں ہی بول کر بول رہا ہوں۔ یہ سب کون لگائیں گے؟ کافران چنو۔ تو نبی کا تو کون رہنا؟ وہ انسان کامل جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئے اس کو نبی کہتے ہیں۔ ابھی ان بول رہا نہیں، ابھی بندہ اسرائیل نام کا پرسوں بولے آئے نبی بول کر بول رہا، وحی آتی ہے بول کر بول رہا، یا غلام احمد قادیانی ہے، یہ سب لوگ کون ہے؟ انہوں بول رہے ہیں تو بھائی انہوں بھی نبی ہے، میں نبی ہوں، میرے پر وحی آتی ہے۔ ابھی ہاں، اس میں پہلا عقیدہ کیا نبیوں کے بارے میں؟ انسان رہنا، اور پھر انسان کامل، اور پھر کیا رہنا؟ ان کے پر وحی آتے رہنا۔ اب ان بول رہا تھا غلام احمد قادیانی کیا بول رہا؟ وحی آتی بول رہا۔ اب کیا بولنا؟ نبی نے، ان بھی نبی نے کیا بھائی، اب یہاں کیا بول رہے ہیں؟ انسان کامل ہو اور اس کے اوپر وحی آتی ہو۔ اب غلام احمد قادیانی پر وحی آتی تھی، انسان بھی تھا۔ اب یہ بول رہا ہوں اسرائیل نام کا، یو پی کا، ان بھی بول رہا ہوں میرے پر وحی آتی ہے جی، سچا نبی بول کر بول رہا ہے۔ جوڑو بھائی یہ بات کو جوڑو، ان کے عقیدے کو جوڑو، ان کی بات کو جوڑو۔ نبی کے بعد بننا آتے تھا، اب انہوں نبی بول رہا، اب یہاں ہے سو عقیدہ کیا ہے؟ انسان کامل ہو اور وحی آتی ہو، انہوں بول رہی ہوں میں، انہوں انسان بھی ہے، غلام احمد قادیانی انسان بھی ہے، وحی آتی بول رہا، ان بھی اسرائیل نام کا آدمی، میں بھی انسان ہوں، میرے پر وحی آتی بول رہا، کیا بولیں گے؟ نبی کے بعد کامل آدمی نہیں ہے، کامل آدمی نہیں، انہوں کامل انسان نہیں۔ کامل انسان کا مطلب کیا ہے؟ عام انسان ہے نہیں، سو گیا تو وضو ٹوٹ جاتا، نبی سو گئے تو وضو ٹوٹتا نہیں ان کا۔ یہ ان کے لیے ہے کیا؟ تو بھی یہ لوگوں کے لیے ہے کیا؟ عام انسان سو گیا تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا،
نبی سو گئے تو ان کا دودھ ٹوٹتا نہیں، اس لیے کہ نبی جب سو جاتے ہیں صرف ان کی آنکھیں سو جاتی ہیں لیکن ان کا دل جاگتا رہتا ہے. انسان کامل نہیں ہے. ابھی غلام احمد قادیانی ہے نہیں، کبھی بولتا اس کے بارے میں، ان تو اتنا دیوانہ تھا جو میں گڑ مٹھی ڈالنے کو ہے نہیں، گڑ کو کھاتا تھا. اتنا دیوانہ ان نبی کہتا ہے. اس کی عقل ہے نہیں. یہ جو میں گڑ ڈال لوں نہیں، مٹھی کا چکڑ ڈال لوں کسی معمول نہیں ہے. چھوٹے بچے کھیلتے نہیں، گڑ ڈالنے کو نہیں ڈالتا تھا، مٹھی کے چکڑ ڈالے کھاتا تھا. گڑ سمجھ لے کو ذمہ دار سے گڑ ہو نہیں کوسا کو اسے معلوم نہیں ہے. یہ تکو اسے تھا معلوم نہیں ہے. میں گڑ ڈال لوں ذمہ دار سے نہیں، گڑ کو کھاتا تھا معلوم نہیں ہے. ابھی بولے تو ہے نہیں، ان کے اندر کوئی عیب نہیں رہتا. ان کو دیکھ تو اور دیکھنا بولتا دل. اس کا فوٹو بھی سوشل میڈیا پر رہتا، ایک کر لیا سجا کر ہاں چیز کے پگڑی بھلے کرتا دیکھا تو کیا کہ پڑا اس کا ہر پگڑی بھرنے والے کو میں اسے عالم صاحب نہیں سمجھنا، بلے جنہیں پگڑیاں بھلے کو دھوکہ دے رہی. اب غلام احمد قادیانی پگڑی بھلے کے جھوٹ پہ لے گئے. جتنے لوگ ہیں نہیں آج کل لوگوں کو بھٹکانے والے لوگ سب داڑیاں ہیں، ان کو پگڑیاں ہیں، لیکن لوگوں کو نہ گمراہ کر رہی غلط عقائد بول کو. ٹھیک ہے، دیکھو آگے دیکھو وہ جو غلام احمد قادیانی بھی نہیں، انہیں ایک دعویٰ نہیں کیا، تقریباً اس کے نہیں 50 سے زیادہ دعوے کیا ہیں. میں خدا ہوں، میں نبی ہوں، میں اللہ کی بیوی ہوں، میں اللہ کا بیٹا ہوں. ایسا کتنے دیوانے دعوے، ایسا کتنے کیا دعوے بولو انہوں 50 سے زائد دعوے کیا انہوں غلام احمد قادیانی. اور ان کیا ہوتا تھا معلوم انہوں قرآن کے ذریعے سے بولتا تھا انہوں آخری نبی ہوں میں کو قرآن سے بولتا تھا، ایسا حدیث سے بولتا تھا، غلط الٹا سیدھا مطلب لے کو بولتا تھا، لوگوں کو گمراہ کرنے آتا تھا. تو دیکھو وہ انسان کامل جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئے اس کو نبی کہتے ہیں. انسان کامل رہنا، انسان کامل کا مطلب ایسا انسان کامل جس کے اندر کوئی جسمانی عیب نہ ہو، جسمانی عیب نہ ہو. اس کے اندر بہت سارے عیب تھے، بہت سارے عیب تھے اس کے اندر اور احمد قادیانی کے اندر. چلو آگے انسان کامل ہو. اور پھر کیا ہے، اور ایک بات بھی سمجھو، غلام احمد قادیانی نبی نہیں بلکہ بتانے کے لیے ہمارے پاس بہت سارے ثبوت ہے ہم علماء دیوبند کے پاس. لیکن ایک چیز سمجھو بھئی، نبی اگر نبی ان تو نبی نہیں ہے، ہمارا عقیدہ نبی ہے کیا؟ غلام احمد قادیانی نبی ہے کیا؟ نہیں ہے. نبیوں کے لیے اصول کیا ہے؟ نبیاں جہاں ان کی موت آتی نہیں ان کو وہاں دفن کرتی. اگر ان تو نبی نہیں ہے، اگر ان بولنے کے حساب سے اگر ان نبی ہے بول کر اس کے حساب سے ہمارے حساب سے نہیں ہے، اگر ان نبی ہے بولے تو ان لٹرین میں مر گیا. نبیوں کو اتنی گندی موت آتی کیا؟ وہی بول رہا ہوں سر، نبیوں کو اتنی گندی موت آتی کیا؟ گندی موت پورا لٹرین میں، وہ بھی لٹرین میں مر گیا. اب نبیوں کے لیے اصول کیا معلوم؟ اب ہمیں یہاں مر گئے تو ان کو کہاں دفن کر دی؟ وہ ہاں نبیاں اگر یہاں دفن مر گئے بولے ان کو، ان کا وفات ان کا انتقال نبی کا ہاں بولے ان کو یہاں دفن کر دی. اب لٹرین میں اگر ان تو ہمارے عقیدے کے حساب جھوٹا نبی نہیں ہوں، اس کے عقیدے کے حساب سے اگر یہ نبی ہے تو لٹرین میں مر گیا، دفن کیا کرنا؟ لٹرین میں کرنا. نبیوں کی اتنی بری موت آتی کیا بات ہے؟ نبی نہیں کو بولنے واسطے کہتے کہ ہمارے پاس دلیلیں موجود ہے. کیوں چھوڑ رہا ہو کیا ہو مرا گے. ٹھیک ہے، نبیوں کے لیے اصول کیا ہے؟ نبیوں کی موت جہاں آتی نہیں ان کی خبر وہاں بنتی ہے. یہاں بھی تفصیل بہت ساری موجود ہے، جانے کی ضرورت نہیں ہے. بولتا ہوں یہاں تفصیل ذرا بولیں دے ہمارے نبی کے بارے میں. 10 بجے کہیں کب جانے کا کیا تو کام ہے کیا؟ سن لو چلے جاؤ، بعد میں کیا تو کھیل لو کیا تو کر لو، بعد میں نہیں ہوتا. چلو ابھی پڑھ لو. یہاں ایک سوال جواب بھی سمجھ جاؤ. بھئی ہمارے نبی کی خبر کہاں ہے؟ مدینے میں ہے. اب اتنا بڑا گنبد بنا کو، اتنی بڑی خبر بنا کو، اتنا بڑا یہ ہے نہیں. اس پر بھی ایک زمانے میں ایک اعتراض ہوا تھا، فی اس پر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اتنی بات سمجھ جاؤ، وہاں پکی خبر بنائے، مضبوط خبر بنائے تو ایک بار آج سے کئی سال پہلے 50 60 سال 70 100 سال پہلے اعتراض ہوا. بھئی حدیث میں ہے تو خبر کو پکی نہیں بنانا، خبر کو پلاسٹنگ کر کو، سیمنٹ ڈال کو، بالک ڈال کو ویسا کر سکتے کیا؟ نہیں کرنا. لیکن یہاں دیکھو نبی کی خبر کیا ہے نہیں کیا بھئی؟ مدینے کی شکل میں ایسا ہے نہیں، گنبد کی شکل میں ہے. تو ابھی کیسا نبی کی حدیث میں کو نبی نہیں بنانا کو بولیں، لیکن نبی کی خبر جو ایسے بنا کے تو پختی بنا کو ہے، مضبوط ہے. کیسا؟ پوری دنیا میں سوال اٹھائے
عرب سے سوال اٹھ کر ہوتے 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 ہندوستان تک آیا سوال وہ عرب سے ایک وفد ایک جماعت آئی تھی ہندوستان کو ہی دارالعلوم دیوبند کو گئے نا پوچھنے واسطے یہ سوال صحیح ہے یہ خبر کو توڑنا چاہیے نہیں اب مدینے کو توڑ ڈالنا اب گنبد کو ایسا تو کیا کرنا توڑیں گے تو پھر کیا توڑنا نہیں توڑنا خبر پختی نہیں ہونا مضبوط خبر نہیں ہونا پلاسٹنگ اب مدینے کا کیسا ہے وہ گنبد کیسا ہے پلاسٹنگ کر کچھ ایسو خبر حدیث میں ہے تو خبر پکی نہیں ہونا کا ہوا ہے لیکن ابھی کی خبر مضبوط ہے کیا کرنا اب توڑ ڈالنا نہیں بعد میں ایک جنے اللہ والے حضرت کے پاس یہ سوال گیا ان کا نام حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ حضرت کے پاس سوال جاتا بعد میں انہوں نے کسی کام میں مصروف رہتی ہے عصر کے بعد سوال آتا ان کے پاس تھوڑی دیر بعد بولتے ان کو بولتے نا بعد میں مغرب بعد یا تھوڑی دیر بعد آگے بولتے نا بعد میں سوال کرتی خبر پہلے تھی گنبد پہلے تھا تعمیر پہلے تھی پوچھتے ہیں خبر پہلے تھی بھائی نبی کی جو خبر بنی نہیں وہاں پہلے خبر تھی نہیں پہلے تعمیر بن کو تھی وہ گھر بن کو تھا سمجھا نہیں بھائی پہلے نبی کا گھر تھا وہ نبی کا گھر تھا نہیں ایک گھر تھا تو انہوں اس میں جا کو نبی کو یہ کر دیے نہیں بعد میں چل کو یہ کر دیے کیسا ہوگا سوال انہیں پوچھتے ہیں ان کو وہ نبی کی خبر جہاں ہے نہیں وہ مسجد نہیں تھی وہ کمرہ نہیں تھا گھر نہیں تھا وہ نبی کا گھر یہ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کا کمرہ وہ ام نبی کی بیوی اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کا گھر کمرہ وہ ان کے روم وہ تو نبی کی وفات نبی کی حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے کمرے میں گھر میں ہوئی سو بعد میں یہ گھر کو ذرا ایسا بنا دیا سو ورنہ پہلے سے یہ تھا تو اسے بنا دیا ویسا نہیں ہے یہ گھر تھا سو ٹھیک ہے انہوں جواب ایسے دے ڈالتے ہیں اسے خبر کو پختی نہیں بنائی ہاں کیا کر دیے گھر تھا سو وہ گھر کو کیا کر دیے پختہ بنا تھا سو دیر ہوا نہیں کیا بھائی نبی کی وفات پہلے ہوئی سو نبی کا وفات 20 سال پہلے ہوا ہے اس کے بعد نبی کی وفات کہاں ہوئی گھر میں ہوئی سو یہ مدینے میں ہوئی نہیں مسجد میں ہوئی تو مسجد کو ہمیں تعمیر بنا کو پہلے سے یہاں دفن کریں گے یہاں دفن کرو ایسا نہیں ہے گھر میں جو وفات ہوئی سو نبی کی اب وہ گھر خود ہے سو تو نبیوں کی وفات جہاں ہوتی ہے نبیوں کے وہاں دفن کر دیتے ہیں چلو ٹھیک ہے دیکھو ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ انسان ہونا کامل انسان ہونا اور وہی آتے رہنا ابھی جتنے لوگ نبی کے بعد جتنے لوگ وہی آتی ہے میں نبی ہوں یہ سب جھوٹے باتیں بولیں دے نہیں ماننا دیکھو یہ لوگ ابھی دیکھو کیسے گمراہ کر رہی نبی کا تو وہی آتی کا کو عقیدہ ہے کہ جو کیا بول رہی وہی آتی کا بول رہے سو ہمیں عقیدہ بٹھا لینا ہمارا نبی کے بعد کوئی نبی نہیں بٹھا لینا عقیدہ وہ نبی نمبر 2 وہ نبی جو مستقل شریعت لے کر آئے اس کو رسول کہتے ہیں ان کی اپنی پرسنل کوئی شریعت ہے پرسنل کتاب لے کر اللہ کے پاس سے اللہ نے کتاب دیا تو ان کو رسول بولتے اللہ نے کتاب نہیں دیا انہوں پہلے ایک نبی کو جو فالو کریں تو ان کو نبی بولتے نبی اور رسول میں فرق رسول کسے بولتی ہیں اللہ ان کو کوئی خاص شریعت یا کوئی خاص کتاب دیتا اللہ ان کو رسول بولتے پہلے کے نبی کو فالو کر رہی ہیں تو ان کو نبی بولتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کے احکام پر عمل کرنے کے لیے نبی اور رسول کو ماننا ضروری ہے اللہ کی مرضیات پر عمل کرنے کے لیے نبیوں کو ماننا ضروری ہے نبی کو اطاعت کرنا ضروری ہے آگے دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کو حجت اور دلیل شرعی ماننا ضروری ہے اور نبی کی حدیث کو ہمیں دلیل اور حجت ماننا ضروری ہے کسی بھی چیز میں کسی بھی کام میں اگر کوئی بندہ بول رہا بھائی کسی بھی چیز کے بارے میں بھائی اللہ تعالیٰ زکوٰۃ دو بول رہا بس زکوٰۃ دے دیتا ہوں میں زکوٰۃ دے دیتا تھا کہتا ہے کہ زکوٰۃ دے بولے اللہ تعالیٰ تھا اس کے اوپر اس کے پاس کروڑ روپے ہے ان کیا کر رہا ہے 10 روپے نکالو دے رہا زکوٰۃ کروڑ روپے کے پاس 10 روپے زکوٰۃ آنے کا ان کیا بول رہا اللہ تعالیٰ زکوٰۃ دے بول رہا زکوٰۃ دے رہا ہوں 10 روپے میں اس کے پاس کروڑ روپے ہے زکوٰۃ اتر کے دینا سو حدیث میں ہے بھائی ابھی تفصیل کروڑ روپے ہے تو کہتا نکالا زکوٰۃ تو تفصیل ہے میں مانتا نہیں حدیث کو ایسا بول رہا ہے حدیث کیا بھی نہیں قرآن اللہ اتارا ہے قرآن پر عمل کرنا ہوتا ہے سو حدیث کیا ہے وہ نبی کی بھی کیا ہے اللہ کی بات ماننا سو ایسا بول کر بول رہا تو ان بھی گمراہ ہو جاتا پھر گمراہ ہو نا تو ایسا نہیں کرنا نبی کی حدیث بھی دلیل ہے ہمارے لیے آگے چلو پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ جتنے بھی انبیاء بھیجے وہ سارے انسان اور مرد تھے دیکھو جتنے بھی نبی اللہ بھیجا ہے وہ سب بھی انسان تھے اور مرد تھے اس کا الٹا مطلب کیا ہے
नहीं, इंसान नहीं सका कौन, फरिश्ते या जिन्नाता नबी नहीं होते। अब मर्द का उल्टा क्या है, औरत नबी नहीं। नबी के ज़माने में एक जना नबूवत का दावा किया था, उसका नाम मुसलमा कज़्ज़ाब, और उन्हें एक जना दावा किया नहीं, और भी एक जने औरत भी दावा की थी, असवद अंसी का कबूल को, औरत भी दावा करी नबी का कबूल को। फिर मुसलमा कज़्ज़ाब भी नहीं, दोनों कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती, कहीं को लल्ले रहना, तुम एक हो जाको ये करेंगे उनको। अरे हाल इंसान होता है मर्द, ये नबी है नहीं, इंसानों में से होते हैं और वो मर्द होते हैं। ठीक है। अब देखो अल्लाह ताला जिस शख्स को भी नबूवत अल्लाह ताला ने जिस शख्स को भी नबूवत अता फरमाई अपने करम से अता फरमाई। कोई शख्स अपनी मेहनत और इबादत से नबी नहीं बन सका। हमें नमाज आजाद पढ़ को फिर हमें खाली कुरान पढ़ लेते या फिर हमें खाली जमात में जाते रहेंगे, नबी हमें नबी बन जाती क्या? नबी बन जाती है हमें? कुरान को चाट ले खाली हमें नबी बनती है हमें? फिर हाँ टाइम हमारे से बैठ कर तस्बीह करते थे, अल्लाह अल्लाह का बोल नबी बन जाती है हमें? नबी बनने में अपनी मेहनत का कोई दखल नहीं है, अल्लाह अपने फजल से जिसे चाहे अल्लाह नबी बना देते हैं। नबी मासूम होता है, नबी मासूम होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला नबी को हर किस्म के छोटे और बड़े गुनाह से बचाते हैं। नबी से कोई किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं होता। गुनाह नहीं हुआ तो नबी क्या भाई? गुनाह हुआ तो नबी नहीं। नबी की इताअत करना उम्मत पर फ़र्ज़ होता है, नबी की इताअत करना उम्मत पर फ़र्ज़ होता है। नबी की इताअत कंपल्सरी करना पड़ता। आगे अल्लाह ताला जिससे नबूवत अता फरमाते हैं तो फिर उससे नबूवत वापस नहीं लेते। अल्लाह किसी को एक बार नबी बना दिए तो फिर अल्लाह उसे वापस नहीं लेते। आप पुलिस की नौकरी में देखो, कब तो ही कोई बंदा गलत फैसला कर दिया है, चुपके किसी को मार दिया, चुपके छूट कर दिया, दुश्मनी से किसी को छूट कर दिया तो क्या कर देती उसकी, क्या करती है नौकरी 4 दिन सस्पेंड करती है उसे, 1 महीना 2 महीना ऐसा। फिर बाद में माफ़ी तलाफ़ी कर ले उसे, क्या तो भी फ़ाइन दे लगा, फिर एक लेता। तो ऐसा अल्लाह एक बार उन्होंने क्या तो गुनाह कर दी, गलती कर दी, अल्लाह उनको नबूवत दिया था फिर छीन लेता, वैसा नहीं। एक बार अल्लाह नबी बनाए थे बस ख़त्म, अल्लाह उनको इंसान नबूवत कभी वापस नहीं लेता। नबी का मकाम और मर्तबा पूरी उम्मत से ज़्यादा होता है, सबसे बड़ा मर्तबा होता है नबी का। नबी के देखो तक बात आ गई, नबी के सोने से उनका वज़ू नहीं टूटता। क्यों? हदीस में उन्हें सोते हैं तो उनकी आंखें सोती हैं, उनका दिल जागता रहता है। हदीस में भी रात से इस पर दलीलें मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को इबादत कर कहीं तहज्जुद वगैरह असर इबादत कर सो जाती थोड़ी देर, फजर के टाइम बिल्कुल फजर के टाइम पर सो जाती है थोड़ी देर, ऐसा सोती खाली ऐसा, इस अंदाज हदीस में है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर नमाज़ पढ़ो है नहीं, बिल्कुल तहज्जुद के टाइम पर या अज़ान दर खुद में अज़ान होती मेरे तो या अज़ान के होने के बाद वो टाइम पर नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा खाली ऐसा सो जाती, ऐसा खाली ऐसा सो जाती, देखो आड़ा पड़ती है ऐसा। बाद में है नहीं नमाज टाइम हो जाता तो बिलाल रज़ी अल्लाह अज़ान टाइम हो या बुलाने आती है, नबी 8:30 नहीं उठ कौन चल जाती जाने बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जाकर नमाज़ पढ़ लेती, वज़ू करते नहीं, ऐसा हदीस में। और एक हदीस में, दूसरे हदीस में क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए थी फिर उठती, उठ को जाकर नमाज़ पढ़ लेती। फिर अम्मा आयशा पूछती कई को तुम्हें वज़ू कर लें, तो नबी सोते हैं तो उनकी आंखें सोती हैं, उनका दिल बेदार रहता है बोलती। समझा गया? हदीसों से साबित हो गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते हैं तो नबियों का उनकी आंखें सोती हैं, उनका वज़ू नहीं टूटता, उनका दिल जागता रहता है। देखो आगे, नबी का ख्वाब सच्चा और वही होता है। नबियों का ख्वाब भी सच्चा होता, वही होता, पैगाम होता। हमारे ख्वाब सच्चा होते नहीं, ठीक है? वही नबी का ख्वाब भी वही होता है। वही का तो समझ में आ गया नहीं, वही की किस्म बता दिया था हमें, अल्लाह की तरफ से पैगाम आता। 4-5 किस्म है वही के आने के। तो अल्लाह ताला कभी कभार क्या कर देते हैं, वही ख्वाब के ज़रिए से अल्लाह ताला कभी कभार हुक्म दे देते हैं। आगे अल्लाह ताला ने जिस नबी को जो मुअजिज़ात अता फरमाए वो बरहक़ है। मुअजिज़ात का तो मालूम नहीं, मालूम क्या बोलो? मुअजिज़ात का तो पावर देते हैं अल्लाह नबी को, एक हद तक ठीक, और दूसरा सही वजाहत से बोलो। करामत है। अरे करामत वलियों को, मैं बोल रहे हैं कलियों को, करामत वलियों को देने का। मूसा अलैहिस्सलाम को क्या था, एगो पत्थर क्या था लेता आयरन हो नरम, उन्होंने दाऊद अलैहिस्सलाम ना, हाँ दाऊद अलैहिस्सलाम वैसा है पूछा, हाँ 90% सलाम हाँ मट्टी के हाँ से फूके फूके तो रियल बन जाता था। इसे ऐसा समझो, नबी के हाथ से ऐसा काम हो जाता जो लोग नहीं कर सकते, लोगों की आदत के ख़िलाफ़ रहता, वो नबी कर डालती वो काम, इसे बोलते हैं मोजिज़ा। आम लोगों से करने से आजिज़ रहते, नहीं कर सकते आम लोग, लेकिन नबी का काम कर डालती, लोगों की आदत के ख़िलाफ़ रहता काम हो,
لیکن نبی کے ہاتھ سے وہ کام ہو جاتا. تو اسے بولتی نبی سے کوئی کام ہو اور وہ لوگوں کی عادت کے خلاف ہو تو اسے بولتے ہیں معجزہ. نبی سے ہونا وہ خلاف عادت کام, لوگوں کی عادت کے خلاف ہونا اور وہ کام نبی سے ہونا. نبی سے ہوا تو لوگوں کی عادت کے خلاف کام نبی سے ہوا تو اسے بولتے ہیں معجزہ. لوگوں کی عادت کے خلاف ہو اور وہ کام غیر نبی سے ہو, نبی نہیں ہے, نبی کے علاوہ عام آدمی سے ہوا ہے تو اسے کیا بولتے ہیں؟ کرامت. کرامت بولتے ہیں. ولی سے سنا ہے کرامت ہو, ویسے وہ بول رہا ہوں میں وہ حساب سے بول رہا ہوں تو میں یہ حساب سے لوگوں کی عادت کے خلاف کوئی کام ہو اور یہ کام جس سے ہو اگر وہ نبی ہو تو اسے کیا بولتے ہیں؟ وہ کام کو معجزہ. غیر نبی سے اگر لوگوں کی عادت کے خلاف کوئی کام ہو تو یہ کام جس سے ہوتا وہ جو کام ہوا اسے کیا بولتے ہیں؟ کرامت. یہ جس سے ہوا غیر نبی سے اسے کیا بولتے ہیں؟ ولی. لوگوں کی عادت کے خلاف ایک کام ہو اور وہ کام نبی سے ہو تو پھر اسے کیا بولتے ہیں؟ کام کو کیا بولتے ہیں؟ کام کو معجزہ بولتے ہیں. جس سے ہوا اسے کیا بولتے ہیں؟ نبی بولتے ہیں. ٹھیک ہے, نبی میں اور ولی میں فرق سمجھ میں آ گیا. لوگوں کی عادت کے خلاف کوئی کام ہو گیا اور وہ کام نبی سے ہوا تو اسے معجزہ بولتے ہیں کام کو, اور یہ کام جس سے ہوا اسے نبی بولتے ہیں. لوگوں کی عادت کے خلاف ایک کام ہو گیا اور یہ غیر نبی سے ہوا, نبی نہیں ہے, ان سے اگر کام ہوا تو ان سے جو کام ہوا لوگوں کی عادت کے خلاف اسے اس کام کو بولتے کرامت, اور جس سے یہ کرامت ظاہر ہوئی ہے اسے بولتے ولی. ٹھیک ہے, ذرا فرق سمجھ میں آ گیا, ذرا سمجھنا ہے خالی. غیر نبی سے اگر لوگوں کی عادت کے خلاف کوئی کام ہو گیا تو کام کو بولتے کرامت, جن سے کام ہو ان کو بولتے ولی. لوگوں کی عادت کے خلاف کوئی کام ہو اور یہ جو کام ہوا ہے اگر یہ کام نبی سے ہوا تو یہ کام کو بولتے معجزہ. نبی سے جو کام ہوا نہیں ان کو نبی بولتے. ٹھیک ہے, دیکھو آگے چلو. اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو جو معجزات عطا فرمائے وہ برحق ہے. معجزہ کا تو لوگ نہیں کر سکتے. اب داؤد علیہ السلام خالی لوہا ہاتھ میں لے تو نرم ہو جاتا تھا وہ, اب آمد میں لے تو ہوتا کیا؟ اللہ نے کو دیا تھا معجزہ, وہ طاقت دیا تھا. ٹھیک ہے, موسیٰ علیہ السلام عصا لے کو سمندر دریا میں مار دیا, ایسا کیا ہو گیا؟ پانی کھل گیا, راستے کھل گیا. فرعون بھی گیا اس میں, بیچ میں ڈوب گیا, ان مارنے سے چل گیا, اس میں کیا ہو گیا؟ ڈوب کر مر گیا. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جب گئے تو فرعون جادوگروں کو بلا گیا. جادوگر کیا کریں؟ رستہ چھٹی, رستیاں ہیں نہیں, رستیاں ان کے رستے چھٹے تو وہ لوگ سب رستے ہیں نہیں, جادو کے پاور سے رستیاں صاف بن گئیں. موسیٰ علیہ السلام کیا کریں؟ اپنا عصا ہے نہیں, چھٹی ہے, چھڑتے کیا ہو گیا؟ صاف بن گیا. عصا بڑا اژدھا بن گیا. اب یہ سب یہ کیا ہے؟ یہ معجزہ. اب دیکھو یہاں سمجھو, ایک سمجھنے کی بات ایکسٹرا بات یہ. اب یہ موسیٰ علیہ السلام نبی ہے نہیں ہے؟ نبی سے لاٹھی چھڑے تو صاف ہو جاتا کیا؟ عام لوگ نہیں ہوتا صاف. عام لوگ چھڑے تو صاف ہوتا کیا؟ نہیں ہوتا. اب یہ نبی موسیٰ علیہ السلام انہوں لکڑی چھڑے تو صاف بن گئی لکڑی. یہ لوگوں کی عادت کے خلاف ہے. یہ لوگوں چھڑے تو صاف ہوتا کیا؟ صاف نہیں ہوتا. نبی چھڑے تو صاف ہو گیا تو اسے کیا بولتے ہیں؟ معجزہ. یہ جس سے ہوا اسے کیا بولتے ہیں؟ نبی. اب دیکھو ادھر جادوگر لوگ کیا کر دیے؟ جادوگر لوگ رستے چھٹے, رستیاں وہ رستیاں صاف بن گئی, اسے کیا بولتے ہیں؟ ارے کرامت کا ایک بولتے ہیں. کرامت کو ایک انسان سے ہونا ہے اور وہ بھی مسلمان ہو کو ولی رہنا. ان تو کافر لوگ جادو کر رہے سونو, کافر لوگ کیا بولتے ہیں اسے؟ جادو ہے وہ. اور کیا بولتے ہیں کافر لوگوں سے یا پھر دوسرے ایسے لوگوں سے, جادوگروں سے اگر کوئی ایسا عقل کے خلاف کام ہو گیا, رستے چھٹے نہیں نا, رستیاں چھڑ دی تو صاف بن گئے نہیں, ابھی عادت کے خلاف ہو گیا. اگر یہ مسلمانوں سے, ولیوں سے, شریعت کے سنت کے پابند آدمی سے اگر یہ کام ہوا تو ولی بولتے ہیں اسے. انہوں کون سے ولیاں تھے, انہوں کون سے نمازداران تھے, بول کو رستے چھٹے سو لوگ کافر تھے سونا, ابھی اسلام بھی نہیں قبول کیا انہوں. اگر کافروں سے عقل کے فطرت کے طبیعت کے خلاف اگر کوئی کام ہو گیا تو ان کو بولتے ہیں استدراج. استدراج نہیں بولا میں, استدراج کا بول کو کتاب میں ہے تو بھائی اس میں بولا تو کتاب میں ہے استدراج کا بول, نہیں بولا تو یاد رکھ لو اسے. ٹھیک ہے, 3 باتیں سمجھا گئی یہاں سے. ایک بات کیا, نبی سے اگر کوئی لوگوں کی عادت کے خلاف کام ہو گیا تو اسے معجزہ بولتے, اور جس سے وہ کام ہوتا ان کو نبی بولتے. اگر ایک مسلمان آدمی سے اگر وہ کام ہو گیا لوگوں کی عادت کے خلاف تو اسے کام کو کرامت بولتے, کرامت. ابھی آدمی کو ولی بولتے. اب ایک بندہ مسلمان بھی نہیں ہے اور وہ نبی بھی نہیں ہے. اب مسلمان ہے تو ولی ہوتا بول کر بولے نبی بول سکتے. ایک آدمی ولی بھی نہیں ہے, نبی بھی نہیں ہے, اور وہ بندہ غیر مسلم بندہ ہے, اگر اس سے لوگوں کی عادت کے خلاف میں اگر کوئی کام ہو گیا تو اسے کیا بولتے ہیں؟ استدراج. استدراج, استنجا نہیں, استنجا کا تو باتھ روم کو بولتی ہیں. استدراج, استدراج. اب دیکھو اب یہ لوگ ان سے کیا ہوا سو, یہ فرعون کے جادوگروں سے رستے چھٹے تو صاف بن گئے نہیں, کیا ہے یہ؟ استدراج ہے. اب بہت سارے لوگ وہ کرتے تھے, دیکھو میجک, یہ سب کیا ہے؟ یہ
पायखाना इस्तिद्राज खामोश करने के जादू करने वाले लोग इस्तिद्राज है, सब जादू है, इस्तिद्राज है। टेस्ट करने। अब देखो नहीं करना ऐसा। अल्लाह ताला जिनको जो मौजज़ा दिया है वो सब क्या है, मौजज़े बरहक़ है। मौजज़ों का इनकार नहीं कर सकते हैं, वलियों की करामत भी है, इनकार नहीं कर सकते। देखो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौजज़ा समझ में आ गया, नबियों से काम होता हो। अब मूसा सल्लम छड़ दिए तो क्या हो गया, साफ बन गया। मौजज़े बहुत सारे हो सकते हैं, नबियों को अल्लाह ताला बहुत सारे मौजज़ा दिया था। ईसा सल्लम को मौजज़े कहते हैं, एक मौजज़ा उन्होंने परिंदों को मिट्टी से बना को फूंक देते तो क्या होता था, रियल मौजज़ा से उठ जाते थे। और एक मौजज़ा क्या उनका, अंधे आदमियों को ऐसा हाथ फेर तो क्या होता था, उनकी हाथ की बरकत से अच्छा हांके आते थे उसे। और खबरों के फजा को क्या बोलते थे, हुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ जाओ तो उठते थे। ये सब आम आदमी कर सकता क्या, अल्लाह के नबी थे उन्होंने ऐसा कर दिया। ठीक है, ऐसा इसे क्या बोलती है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हमारे नबी के बल्लक मौजज़े है भाई। झाड़ है नहीं, झाड़ा जगह चीरते हुए आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम करते थे, झाड़ा झुक झुक कर नबी को सलाम करते थे। नबी के बहुत सारे और मौजज़ात हैं। अंगली खाली 10-15 आदमियों को 20 आदमियों को खाना था, सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ लगा उसमें पानी में, तो वो पानी बल्लक आदमियों के लिए काफ़ी हो गया। और खाना एक जगह, एक सहाबी है नहीं, एक जंग के मौके पर गज़वे खंदक गड़ा खोदते थे, दुश्मन आती का बोल को मदीने पर हमला करने के वास्ते खंदक गड़ा खोदती हैं। तबड़ा एक गाँव को तक गड़ा खोदती बोलो 10-15 किलोमीटर दूर तक है नहीं, वो बाटा है नहीं, वो वहाँ तक इधन वो कोट्टाल को सा वो हाँ चूटूर दुर्वेशी अब ऐसा इधन वो कोट्टाल आतराफ है नहीं, तबड़ा गड़ा खोदती है। वो ये तबड़ा गेहूँ पूरा गड़ा सभी है, तबड़ा गड़ा खोदती है। वो ये तबड़ा गड़ा खोदना होता है, कितना मेहनत लगती है। ये तबड़ा गड़ा खोदती नहीं, ये तबड़ा गड़ा खोदती कई को बोलते दुश्मन ये तगड़ा उतर को इसमें से ये दूर तक चल को नहीं आ सकना का बोल को खंदक खोदती है। खंदक खोदते वक्त में आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी भूखे रहती, मुश्किल होता, तकलीफ पड़ती रहती, तो उस वक्त तो है नहीं लोग आप भूख से है नहीं पेटों के पतरे भर लेती। साहबा खोद को धूप में भूख से बर्दाश्त ना कर सको, पेट को पत्थर भर लेती, कम से कम खड़को तो रह सकते नहीं। मेरे को लोग पूरे साहबा पूरे एक पत्थर भरने रहती, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 पत्थर भरने रहती। बाद में नबी की भूख देख सकना ना को एक साहबी है नहीं, मैं तुम्हारा खाने का इंतजाम घर को जाती पहले घर को जाको एक बकरा गिर कर ज़बा कर को इनकी बीवी को खाना पकाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूखे है सका है, पेट को पत्थर बंद दी, उन्होंने खोट सकते नहीं सकता, ताकत नहीं सका है, तो मैं खाना पकाओ घर को ज़बा कर को आती। नबी को पर्सनली बोलती तुम्हारे वास्ते मैं खाना इंतजाम करूँ, तुम्हें आ जाओ 1-2 आदमी आके ले को बोलते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते सोप वाले कहते हैं पूरे साहबा को, भाई चलो ये साहबी दावत दी हमारे दोस्त इन्हों जेंगे सब वाले कहती। अब इन्हें परेशान होते रहती, सामने आती रहती ना ऐसा दिखाते हुआ अभी सल्लम और पीछे साहब आते रहते हैं। इतने आदमियाँ पूरे साहब आती हैं, पूरा गाँव मारा भाई दावत में एक जने करी सो पूरा नंदलपुरा था जिला पूरा, तुम्हें दावत दी सो में एक जने को है, तो इन 5 जना को इन्हें क्या करी पूरा खानदान पूरा कुंबा पूरा गाँव मारा। तुम्हें जा रही घर को जा रही, सामने जा रही, पीछे नबी साहब दूसरे आ रही, और जल्दी आ जाती हैं। अरे क्या बस रहा था नहीं खाना में पकड़े सो 2-4 जना के वास्ते नबी की भी 2-4 जने कौन तो आंधे को बोले पूरा नबी सोचना वाले कहते क्या करना बाप क्या करना बोलती जल्दी आते दी जल्दी आको आ जाती। हाँ जल्दी घर में नबी बोलती अजी मैं बेजा सो एक जने को नबी को बोलो 2 जना बोलो नबी सब वाले कहती बोलती। देखो औरत देखो उनकी घर की बीवी देखो, उन्हें साहबिया रहती है, मुसलमान रहती साहबी रहती है, नबी साहबिया उन्हें बोलती ये तुम्हें बुला लेकर थी उनको ना नबी बुला लेकर थी उनको आओ को कदम साहब कौन बोले सो इन्होंने बोली ना नबी बोले सो उनको नबी बोली उन्हें बोलती पूछती नबी तुम्हें बोलेंगे क्या सब साहबा को नबी बुला लेकर थी नबी बुला लेकर थी तो नो टेंशन फिक्र लेना नबी क्या तो करती, नबी के हाथ में बरकत है, नबी के साथ खुद बरकत है, टेंशन लेना बोलती। नबी सल्लम क्या बोलती खाना का भुगना लाओ बोलती, खाना का भुगना लाती, साले का भुगना डालते रहो निकालते हो डालते रहो खोलना को देखना को निकालते हो रोटी सामला के आगे डालते रहो सालना रोटी डालते हो सब जने कहते नहीं कि सबने खा दे फिर भी वो कोई खुद रहा था। नबी का मुजज़ा नहीं है, नबी के बल्ला के मुजज़ात है। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह मुजज़े कहते थे मालूम, मूसा अलैहिस्सलाम को कुरान में है सो अल्लाह उनको 9 मुजज़े दिया, 9 ये सबसे ज़्यादा मुजज़े इनको सब हमारे नबी को छोड़ को नबियों में ज़्यादा मुजज़े अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम को दिया, वो भी कहते हैं 9 ज़्यादा मुजज़े है। अब अल्लाह हमारे नबी कहते दिया मालूम मुजज़े उनकी तादाद हज़ारों से ज़्यादा है, ठीक है बल्ला के मुजज़े भाई का साहबी बन सकते हैं। तो भाई नबी को देखे नबी पर ईमान लाए तो साहबी चुनो, नबी को देख को नबी पर ईमान ला कर रहना और उनकी मौत ईमान पर आकर रहना उस पर साहबी हो जाती। और नबी की बीवियाँ नबी के ज़माने की पूरी औरतें ईमान लाई सो औरतें साहबा की बीवियाँ सब जन मुसलमान तो बहनों सच बोल रहा हूँ साहबी चुनो। देखो
اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو جو معجزہ دیا عطا فرمایا وہ برحق ہے, سچا معجزہ, وہ جادو کی دو کیا نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا علمی معجزہ کون سا ہے؟ قرآن کریم ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا عملی معجزہ, علمی معجزہ قرآن, عملی معجزہ معراج, آسمان پار کر کو جانا, سب بھی یہ عملی معجزہ ہے. عملی معجزہ تو پریکٹیکلی جا کوئی سو جا کوئی صلی اللہ علیہ وسلم رات و رات جا کے تو جی. اچھا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بشر اور صفت نور ہے. ذات میں نبی انسان ہے سو, صفت میں نبی نور ہے سو. مطلب نبی سے کوئی گناہ ہوتا کیا؟ فرشتے سے کوئی گناہ ہوتا کیا؟ نبی سے کوئی گناہ ہوتا کیا؟ نہیں ہوتا. صفات میں نبی نور ہے, ذات میں نبی انسان ہے, فرشتہ ہے, انسان ہے. ذات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے, انسان ہے, لیکن صفات میں نبی کیا ہے؟ صفت میں فرشتوں کی صفت نور ہے سو. دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے افضل ہیں. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں سے افضل ہیں. افضل کیسا ہے؟ بہت سارے دلیلیں موجود ہیں. ایک دلیل دے دیتا ہوں. بھئی جو نماز پڑھتا رہتا وہ افضل رہتا نہیں, اعلیٰ رہتا ہوں ادنا رہتا؟ اعلیٰ. اب تو آپ سب نماز پڑھتا ہوں بولتا میں اعلیٰ ہوں ادنا ہوں؟ اعلیٰ ہوں. پیچھے نماز پڑھنے والے بھی نبیان ہے, نماز پڑھنے والے بھی اب کون ہونا؟ نبی ہونا ہے. وہ کون نبی ہوں گے؟ ہمارا نبی ہوں گے. تو پھر ان کا مرتبہ اعلیٰ ہے ادنا ہے؟ اعلیٰ ہے. اس کو کھڑے سو معراج کے جب گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت مسجد اقصیٰ بیت المقدس وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے نبیاں کھڑے ہوتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتی؟ آگے بڑھ نماز پڑھاتی. تو پورے نبیوں کے ہمارا نبی امام ہے, اس کو نماز پڑھے سو. اگر ان کا مرتبہ کم ہوتا تو کیا کرتے تھے؟ پیچھے کرتے تھے. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے امام ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مکانوں, تمام جہانوں, تمام زمانوں کے نبی ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مکانوں, تمام جہانوں اور تمام زمانوں کے نبی ہیں. اب ہمارا نبی ہے کیا؟ نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی سے پہلے نبی تھے. یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, عیسائی لوگ اندھیڑا. لیکن اب ہمارا نبی آ گیا تو کیا کرنا ہے؟ ہمارا نبی کئی کو اب قیامت تک کس کا چلے گا؟ ہمارا نبی کا چلے گا. ان کی کتاب, ان کی تعلیمات چلیں گے. عیسیٰ علیہ السلام نبی آئے بھائی, لیکن ہمارا نبی آنے کے بعد ان کا ہوگا کیا؟ ہو گیا لمیٹڈ, ان کا ہو گیا ختم اب ان کا. اب دیکھو ایک بات, کیا عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے ہمارے نبی سے پہلے, ہمارا نبی آ گیا تو کیا ہو گیا؟ اب ان کی کتاب انجیل چلتی کیا؟ نہیں چلتی. اب ویلڈیٹی ہوگی اس کی, اب ویلڈیٹی ہوگی اس کی. ہمارا نبی آ گیا تو کیا کرنا؟ ہمارے نبی کی کتاب چلنا ہو, قیامت تک یہ چلنا سب. اب اچھا ایک بات ہو گئی, اب عیسائی لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ایسا اس حساب سے ہمارے نبی کو فالو کرنا, کتاب کو فالو کرنا. اچھا اب عیسیٰ علیہ السلام خود, ہمارا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام خود قیامت کے قریب کیا ہوں گے؟ زمین میں اتریں گے. تو انہوں کیا کرنا ہے؟ انہوں اپنی کتاب انجیل پڑھنا ہے یا ہمارے نبی کو فالو کرنا ہے؟ ہمارے نبی کو فالو کرنا, قرآن کی تلاوت کرنا, قرآن کا پرچار کرنا, کرنا. سننا اپنی کتاب نہیں پڑھیں گے, انجیل نہیں پڑھیں گے. انہوں عیسائی لوگ بھی جب عیسیٰ السلام کو دیکھ لیں گے تو ان پر ایمان لائیں گے. وہ لوگ کیسے ایمان لائیں گے؟ ان کو نبی ہونے پر ایمان لائیں گے, اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ امت میں آئیں گے نہیں تو عیسیٰ السلام بھی پرچار کریں گے کتاب کا. ہمارے نبی کے تعلیمات کو پرچار کریں گے تو عیسائی لوگ عیسیٰ السلام پر ایمان لائیں گے, اور عیسیٰ السلام ہمارے نبی کے تعلیمات کا پرچار کرتے رہیں گے تو وہ لوگ ان پر ایمان لائیں گے, اور عیسیٰ السلام خود بھی ہمارے نبی کی تعلیمات پر عمل کرتے رہیں گے, اور یہ لوگ بھی ہمارے نبی کی تعلیمات پر عمل کریں گے. بہتر ہے یہ لوگ عیسیٰ السلام آنے تک ویٹ کر کو, جب تک رہتے نہیں معلوم نہیں, اس سے بہتر ہے یہ لوگ ابھی کلمہ پڑھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں تو اچھا ہوگا ان کے لیے, جب تک کون رہتا کسی معلوم ہے. لیکن جب عیسیٰ السلام آتی نہیں, یہ لوگ پورے ان کو فالو کرتی, مانتی. انہوں کسے فالو کرتی ہیں؟ عیسیٰ السلام, ہمارے نبی کو فالو کرنے کا. ٹھیک ہے بھائی. ڈائریکٹ انہوں آنے کے بعد میں کیا بھائی, انہوں آنے کے بعد میں ان کو دیکھ کو ان کو فالو کرنا, انہوں فالو کرتے رہیں گے ہمارے نبی کو, جو ہمارے نبی کی تعلیمات کو, وہ ماننے سے بھی, وہ کرنے سے بھی بہتر ہے, آسان راستہ ہے. ابھی مان لو, قرآن کو مان لو, کتاب کو مان لو, نبی پر مان لو, ہمارے نبی کو مان لاؤ, مسلمان بن جاؤ, یہ بہتر ہے. لانگ پروسیس ہے. انہوں کب آئیں گے؟ جب تک تمہیں رہتے نہیں معلوم نہیں. یہ لوگ عیسائی لوگ. آگے چلو, ایک مثال دیتا ہوں. ایک مثال بھائی, خنزیر حلال ہے. حلال ہے حرام ہے؟ حرام ہے نہیں, حرام ہے. یہ بات اللہ بول رہا سو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہا سو, ہمیں وجہ بول رہا سو. سود حلال حرام؟ حرام. اللہ وجہ بول رہا سو, ہمیں وجہ بول رہا سو, علماء کرام بھی نہیں.
ابو سود حرام ہے، یہ ہمیں بولے تو سنو تو کیا بولتے، سود حرام ہے تو بھائی حرام ہے کا کو ہمیں بولے تو کیا، اللہ بول تو کیا، اللہ بولے سو تو ہمیں بولے سو بھائی. اب بعض لوگ اگر کون تو ایسا بول لے، اگر کوئی بندہ ایسا بول دے بھائی سود حرام ہے تو میں بولتا میں سنتا میں اللہ بولنا سمجھے، اللہ بولے سو بات ہمیں بول رہے سو بھائی، ہمیں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بول رہی. اللہ حرام بولا سو، اللہ بولا سو بات تو ہمیں پڑھی کا کو تو آپ سمجھا دیں سو نہیں کیا. اگر کوئی بندہ ایسا بول رہا بھائی تمہیں بولتا نہیں مانتا میں حرام ہے، اللہ بول رہا مجھے، جب مان تم بولے تو ہوتا ہونے کا کام ہے ہی ہے بھائی. اللہ بولے سو تو ہمیں پڑھ لے کو سن لے کو سمجھ لے کو بول رہی سو بھائی، سن لے ہماری بات سن لے گا حرام ہے کا کو تب بھی کامیاب. ٹھیک ہے، ڈائریکٹ تمہیں اللہ سو تو سنتے کو بولے تو وہ ہونے کا کام نہیں ہے. ہمیں بولنے پر سن لے گا تب بھی کامیاب ہو جائے گا بچ کے اس سے. اللہ بولتے سنتا ہوں وہ ہونے کا کام نہیں ہے، ہوتا بھی نہیں، وہ دیکھ سکتا نہیں بندہ انسان اللہ کو. ٹھیک ہے، تو ایک بات ایک حلال ہو حرام کی بات ہو، علماء کرام جو بتاتے ہیں کوئی بھی چیزوں کو یہ بات ہو میں نہیں اللہ بولتا سن تو میں اللہ بولتا کر تو بول تو بھائی ڈائریکٹ علماء کرام جو بول رہی سن لے. وہ اللہ خواب میں آنا بولنا وہ ہونے کا کام نہیں ہے، وہ یہ سن لیے تو ہو جاتا ہے یہ. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بات ہے نہیں انہوں بول رہی، انہوں خود بول دے تو کیا، یا پھر ان کا اللہ بول رہا سو بات انہیں بول رہی یہ مان لے تو کیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں لوگ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں عیسائی لوگ. قیامت کے قریب میں آئے گا تو عیسیٰ علیہ السلام ان کو دیکھ کو ان کو فالو کریں گے. انہوں خود بھی قرآن مجید کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے رہیں گے. انہوں آنے کے بعد ان کو دیکھ کو فالو کرنا اور انہوں خود بھی قرآن کو فالو کرتے رہیں گے. اس سے بہتر ہے یہ لوگ ابھی اگر قرآن پر عمل کرنا شروع کر دیں، اسلام میں آ جائیں تو پھر ان کے لیے ان کے پاس عمل کریں تو بہتر ہوگا اور ان کے پاس بہت سارا عمل کا ذخیرہ رہے گا. ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں مانتے تب مان دیں گے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے. لیکن لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو مانیں گے آنے کے بعد میں. آگے چلو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام مکانوں، تمام جہانوں اور تمام زمانوں کے نبی ہیں. اب قیامت تک کس کا چلنا، قرآن مجید کا چلنے کا. قرآن کس نازل ہوئی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ انلمیٹڈ ہے یہ قیامت تک. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکان، زمان اور مقام کے اعتبار سے آخر نبی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے، مکان اور مقام کے اعتبار سے آخر نبی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالی مکے والوں کے لیے کیا نبی تھے سو، ہمیں عرب کے لیے کیا نبی تھے سو، ہمیں عجم والوں کے لیے نبی نہیں تھے، پورے ملک پوری دنیا والوں کے لیے نبی ہے. اب کے لوگ 25 کے لوگ مر گئے، اگر پھر اس کے بعد میں آگے چل کر 30 کے لوگ آئے، 50 کے لوگ آئے، تب بھی ان کے لیے بھی ہمارے نبی قیامت تک آنے والے لوگ 2000 نہیں 5500 جان دے، تب تک آنے والے لوگوں کے لیے بھی نبی کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 600. آگے دیکھو، اللہ تعالیٰ کے نبی کی جس جگہ وفات ہوتی ہے اسی جگہ تدفین ہوتی ہے. اب تک اصول میں نبیاں جہاں ان کی وفات ہوتی ہے وہاں ان کو دفن کرنے کا ان کے لیے اصول ہے سب. اب قادیانی کہاں مر گیا؟ غلام احمد قادیانی شیطان میں مر گیا ہے. پوچھو مرنے کے بعد ہے تو اس کی چمچے رہتی کارندے اس کے اوپر کام کرتے رہتی ہیں لوگ. ان سے پوچھو بھائی تمہیں مانتی نہیں کہ غلام احمد قادیانی کو نبی بول کر ان کہاں مر گیا پوچھو اس سے. اور اس کے بعد پھر ان دھولا کرتے کیا پوچھو اسے کیا بولتی ہیں کہ ان سے سن لو، ان کو خود مان میں رہتا. اللہ تعالیٰ کے نبی کا جسم مبارک اپنی قبر میں محفوظ ہوتا ہے. اب ایک بات غلام احمد قادیانی نبی نہیں بول کے بتانے کے لیے، نبیوں کا جسم ہے نہیں ان کی قبروں میں محفوظ رہتا. پہلی بات کیا، نبیاں جہاں ان کی وفات ہوتی ہے ان کو وہاں دفن کرتے ہیں. سو ان نبی نہیں بتانے کے لیے ایک دلیل تو ان نبی نہیں گندی جگہ مر گیا ہے. دوسری بات نبیوں کو جسم اپنے قبروں میں سڑتا نہیں، وہ محفوظ رہتا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہمارے حساب سے تو نبی نہیں ہے، جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے. دجال مطلب دھوکہ دینے والا، صحیح دجال نہیں، وہ نہیں بول رہا ہوں، جھوٹا بولنے کے حساب سے بول رہا ہوں. قادیانی اس کی خبر کہاں جا کے دیکھو، ہتا کیا نہیں کیا فیس کیسا ہے کیسا ہے نبی کا، جسم پورا سلامت رہتا ہے ان کا. بھائی قرآن بولتا ہے، قرآن میں کیا بول رہا اللہ تعالیٰ؟ اللہ کے راستے میں جنگ میں جہاد میں جا کو کافروں سے لڑتے مر گئے سو لوگوں کو تمہیں ان کو مر گئے کو مردے لوگ کو بولو، اس لیے کہ وہ لوگ زندہ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ روزی دے رہا کو قرآن میں ہے، تم کو معلوم نہیں ہوتا. شہید ایک عام آدمی ہے، نبی نہیں ہے، اللہ کے راستے میں کافروں سے لڑتا مر گیا. تو شہید جب زندہ رہ سکتا ہے تو نبیاں انہوں زندہ خبر میں کہیں نہیں رہ سکتے. شہید جب زندہ رہ سکتا ہے خبر میں، شہید کو خبر کی مٹی نہیں کھاتی بولے تو نبی کو خبر کی مٹی کیسا کھائے گی؟ ٹھیک ہے، شہید نہیں شاہد شہید کا تو اللہ کے راستے میں جنگ میں جہاد میں جا کو انہوں شہید ہو جاتی، مر جاتی، دشمن ان کو مار ڈالتی، اللہ کے نام پر کٹ گئے انہوں مر گئے. جب شہید کو خبر کی مٹی نہیں کھاتی تو پھر نبیوں کو خبر کی مٹی کیسے کھا سکتی ہے؟ کھاتی کیا؟ نہیں کھا سکتی.
शहीद तो शहीद छोड़ो, अब कौन सी जंगा हो रही है? जंग हो रही क्या? मुसलमानों में काफिर जंग हो रही क्या? कहाँ हो रही? फलस्तीन। हाँ नहीं, हम पूरी दुनिया बोल रहे हो, पूरी दुनिया में कहाँ तो हो रही क्या? उसके अलावा, हाँ क्या नहीं। उसके अलावा नहीं तो। लेकिन पड़ोसी मुल्क में एक जगह पर नहीं, एक आलिम साहब की वफ़ात हुई। क्या हिसाब से वफ़ात हुई? उनकी वफ़ात हो गई थी और दुश्मन लोग उनको शूट करके मार दिए, फायरिंग में शूट करके मार दिए। और उन्होंने क्या हिसाब से मार दिए? एक दुनिया में एक जमात है शिया की, उन लोग है नहीं, हज़रत अबू बकर को और उमर को, इन लोगों को काफिर बोलते हैं, साहबा को काफिर बोलते हैं लोग। पूरे साहबा ईमान से फिर गए करते, काफिर हो गए करते, 2-3 साहबा बच को थे, ऐसा इनका अकीदा है काफिर लोगों का, शिया लोगों का। तो एक जमात है जैसे हमारी तबलीगी जमात है नहीं, इनका काम क्या? जमात में निकलो। वैसा उस जमात का काम क्या? दिफा साहबा। उनका नाम क्या? दिफा साहबा, साहबा का दिफा करना। ये लोग जो शिया लोग जो अबू बकर को काफिर बोल रही, उमर को काफिर बोल रही, तो इनका साहबा का दिफा करते हुए उनका जवाब देना है। तो इस हिसाब से वो लोग हमारे साहबा को काफिर बोलते थे, तो ये लोग क्या करते थे? दिफा साहबा वाले लोग उनको काफिर बोलते थे। तो ऐसा काम करते थे दिफा साहबा वाले उलमा किराम। तो इस वक्त क्या हो गया, एक साहब, एक मौलाना, इनको है नहीं, दुश्मन लोग शिया लोग इनको शूट करके मार दिए। हाँ, पाकिस्तान में, कराची में। तो उसके बाद क्या हुआ, वो मौलाना को दफन करने के बाद है नहीं, इनकी खबर से खुशबू फूटी, खुशबू निकलती इनकी खबर से। इन्होंने क्या 2010 में इनका इंतकाल हुआ। तो भाई 2010 में इन्होंने नबी को देखे नहीं, इन्होंने सहाबा को देखे नहीं, कुरान उतरता हुआ देखे नहीं। इन्होंने सहाबा का दिफा करते हुए, सहाबा की मोहब्बत में इन्होंने हक़ बोलते हुए इन्होंने शहीद हो गए, दुश्मन को मार दिए। तो इनके जिस्म से, इनकी ख़बर से जब खुशबू फूट सकती है बोले तो, अब देखो इनकी ख़बर सड़ सकती नहीं बोले तो, महफूज है ख़बर बोले तो। अब जो लोग, अब नबियाँ खुद, उन पर खुद किताब उतरती रहती है, उन्हें खुद फरिश्तों को देखते रहते हैं, जन्नत दोज़ख उनके सामने रहती है, तो उनकी खबर कैसे चढ़ेंगे? नहीं चढ़ सकते। आम आदमी की खबर का ये हाल है, खुशबू फूटती है, सलामत है जिस्म पूरा बोले तो। नबी की खबर, नबी के जिस्म सलामत रहेगा नहीं रहेगा? तो नबी की जिस्म सलामत रहता है खबर में भी। देखो समझ में आ गया? हर नबी अपनी ज़मीनी खबर मुबारक में दुनियावी जिस्म अथर के साथ ज़िंदा है। हर नबी अपनी खबर में ज़िंदा है, दुनियावी हिसाब से उनको मौत आ गई, लेकिन उन्होंने अपने खबर में ज़िंदा है। हमारा अक़ीदा है पूरे नबी अपने अपने खबरों में ज़िंदा है। ठीक है? क्या भाई, क्या डाउट है इसके ऊपर? हर नबी कर दें, सब कर देंगे। हाँ, बात कितनी करते हैं, उन्होंने अपने खबर में ज़िंदा रहती होता। दुनियावी हिसाब से उनकी वैलिडिटी, ज़िंदगी थी, ख़त्म हो गई, वहाँ चल गई उन्होंने, बस हाथ रहती है, ज़िंदा रहती है, खबर में ज़िंदा रहती है पूरे नबियाँ। हर नबी अपनी ज़मीनी क़बर मुबारक में दुनियावी जिसमें अतहर, जसद अतहर के साथ ज़िंदा है। वफ़ात के बाद नबी अपनी क़बर में दुनियावी जिस्म अतहर के साथ नमाज़ पढ़ते हैं। हदीस में मोहम्मद बोलना बोले, हदीस आ गई है, पूरे नबी अपने अपने क़बर में अपने जिस्म के साथ नमाज़ पढ़ते रहती हैं। अल अंबियाउ अहयाउन फ़ी क़ुबूरिहिम युसल्लून, हदीस में है, हदीस है ये। अल अंबियाउ अहयाउन, नबियाँ पूरे ज़िंदा हैं, फ़ी क़ुबूरिहिम युसल्लून, अपने अपनी क़बर में वो युसल्लून क्या करते हैं? नमाज़ पढ़ते रहते हैं। हदीस में है वो, आ गया यहाँ पर। नबी के इंतकाल के बाद, नबी के, इस पर क्या डाउट पैदा हो रहा? क्या डाउट पैदा होता है? किस्सा बोलता हूँ मैं, पैदा हो रहा क्या? नहीं हो रहा, नहीं पैदा होना चाहिए, किस्से भी मौजूद है। वफ़ात के बाद नबी अपनी क़बर में दुनियावी जसद अतहर से, अपने जिस्म से नमाज़ पढ़ते रहते हैं। नबी के इंतकाल के बाद नबी का माल वरासत में तकसीम नहीं होता। नबियाँ क्या, तो भी अब हमें मर गए तो हमारे प्रॉपर्टी, हमारे माल, हमारे पेन गिन गाड़ी, ये सब हमारे बच्चे, बीवी बच्चे सब हमारे माँ बाप को नहीं, बांट लेना पड़ता प्रॉपर्टी। नबियाँ अगर उनका इंतकाल होगा तो उनकी प्रॉपर्टी किसे बांटते नहीं? कहीं बोले तो नबियाँ है नहीं, उन्होंने एक जने के बाप, क्या बाप होने का, उन्होंने पूरी कौम के ना बाप रहती है, उन्होंने पूरी कौम को कहाँ बांट सकते? उनका पैसा नहीं बांट सकते। सबके लिए हिदायत का चश्मा रहती है, हिदायत का ज़रिया रहती है। तो इसलिए नबियों के इंतकाल के बाद नबियों का प्रॉपर्टी वरासत क्या होती है? सदका होती है, वो प्रॉपर्टी नहीं होती वो। ठीक है, आगे देखो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर। नबी के इंतकाल के बाद नबी का माल वरासत में तकसीम नहीं होता, सदका होता है वो। रोज़ा अक़दस की नीयत से सफ़र करना बाइस अजर सवाब है। नबी की ख़बर के पास, नबी की ज़ियारत के लिए, नबी की ख़बर के पास देखने के लिए जाना, सलाम अर्ज़ करने के लिए जाना, नबी के पास क्या है? ये अजर सवाब का ज़रिया है, जा सकते हैं।
روزہ اطہر کی زیارت کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا بہتر اور مستحب ہے. نبی کی خبر کی طرف ہے نہیں نا, نبی کے چہرے خبر کے پاس گیا سے وقت مدینہ کو, نبی کے منہ کی طرف کھڑ کو ہمیں سلام پیش کرنے کے لیے نبی کے منہ کی طرف کھڑ کو سلام کرنا یہ اچھی چیز ہے, ثواب ہے, مستحب چیز ہے, بہتر ہے. روزہ اطہر نبی کی خبر, روزہ اطہر پر حاضر ہو کر صلاۃ و سلام الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیتے ہیں, اور درود اور دور سے پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں. اب ہمیں یہاں پر کو درود پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کو, اللہ کے فرشتے کیا کرتے ہیں, لے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ڈالتے ہیں. ہمیں وہاں جا کر مدینہ کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ کا بول کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں, جواب دیں. اللہ سنا ڈالتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کیا کرتی ہیں, جواب دیتی, سنتی نبی خود. امت کے اعمال اجمالاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش ہوتے ہیں. بھئی تمہارا یہ امتی اچھا ہے, انہیں کیا کرتا ہے, کیوں کرتا ہے, وہ سب تفصیل نہیں, اجمالاً اچھا ہے, نہیں تو برا ہے, ایسا اجمالاً ہمارے اعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہوتے رہتے ہیں, فرشتے لے سناتے رہتے ہیں. تفصیل سے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے سب چیزیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس حاضر ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کرنا جائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبر کے پاس جا کو اے یا رسول اللہ میرا فلاں کام کر دو, تمہاری برکت سے اللہ میرا کام یا نبی کی برکت سے کر دے اللہ, یہ بول سکتے ہیں. یا رسول اللہ میرا کام کر دو, نبی سے بول سکتے ہیں, جائز ہے. نبی کی خدا مانتے ہوئے نہیں, نبی اللہ سے سفارش کر کو میرا کام کراتے کا بول کو بول سکتے ہیں, لیکن یہ ہر جگہ درگاہ کے پاس جا کو یہاں جا کو نہیں کرنا. دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے ساتھ ملا ہوا زمین کا حصہ کعبہ, اللہ کی کرسی اور عرش سے افضل ہے. نبی کے جسم سے جو مٹی لگو ہے نہیں قبر میں, وہ مٹی کعبۃ اللہ سے, اللہ کے گھر مکہ کعبۃ اللہ سے بھی, اور کرسی اللہ کی کرسی اور عرش اللہ کا عرش ہے نہیں, اس سے بھی افضل ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا سایہ مبارک تھا. نبی کا سایہ تھا نہیں تھا بولتے, کیا بولتی ہیں, نبی کا سایہ تھا. جسم مبارک کا سایہ مبارک تھا. بعض لوگ کیا بولتے ہیں, نبی کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا, کہتے کون تو خدل تو کیا کی ہوتا, کہتے کیا کی بولتے تھے. یہاں کیا بول رہی ہیں, عقیدے میں کیا ہے, نبی کا سایہ تھا بول کر بول رہی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا سایہ مبارک تھا بولتی ہیں, سایہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. بعض لوگ بولتے ہیں نبی محبت میں بولتے بیان کرتے کیا بولتے ہیں, نبی کا سایہ نہیں پڑتا تھا بولتے رہتے ہیں. اب یہاں عقیدے میں کیا ہے, سایہ پڑتا تھا ہے بول رہی. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا.